بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال۔ ہم اردو پڑھ رہے ہیں 7ویں جماعت کے لیے۔ نظم کا نام حمد ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم حمد پڑھ رہے ہیں اور حمد کس کی تعریف کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یعنی اللہ کی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ کی تعریف کیوں بیان ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے، یعنی خداوند کریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ نعمتیں جن کا شاعر نے اپنی نظم میں ذکر کیا ہے، وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ نعمت ہے کہ خداوند کریم نے جو فلک ہے، آسماں کی جو شامیانہ ہے، تنی ہوئی چادر ہے، اس کے ساتھ یہ جو زمین کا بچھونا ہے، یہ خداوند کریم نے ہمیں عطا کیا۔ اس کے ساتھ جو موسم ہے، تبدیل ہوتے ہوئے موسم، جاڑا ہو، گرمی ہو، بارش کا موسم ہو، خزاں ہو، بہار ہو، وہ سارا کا سارا خداوند کریم نے ہمیں عطا کیا۔ اس کے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ جو خورشید ہے، سورج ہے، یہ اللہ نے عطا کیا، اور خورشید کی جو کرنیں ہیں انہی کی وجہ سے زمین پر زندگی رواں دواں ہے۔ پھر ساتھ میں شاعر نے چاند کا ذکر کیا اور ستاروں کا ذکر کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں خداوند کریم نے ہمیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو خوبصورت نظم ہے، حمد ہے، اس کے شاعر کا نام پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا، شبنم کمالی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شبنم کمالی کی سوانح عمری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یاد ہے عزیز طلباء و طالبات؟ جی، کہ آپ کا پورا نام مصطفیٰ رضا تھا۔ جی ہاں، آپ کا جو تخلص ہے وہ شبنم، اور آپ اپنی نسبت کی وجہ سے کمالی مشہور تھے۔ آپ کا حمدیہ شاعری میں بڑا مقام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعتیہ شاعری میں بھی آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے شبنم کمالی جو شاعر ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں چونکہ آخری لیکچر ہے تو سوال یہ ہے کہ پوری کی پوری جو حمد ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اور لہجہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، تو کیوں نہ ہم حمد پورے کی جو ہے وہ شدت و رفتار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لے کے ساتھ پڑھیں۔ خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی، تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں میں خورشید کی روشنی میں، زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا، درختوں سے زینت زمین کو عطا کی، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی، یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم، زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، درندے چرندے پرندے یہ حیوان، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان، ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے یہ، تیری مہربانی، کھلانا پلانا، بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا، سلانا جگانا،
تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے، تو مالک ہے سب کا، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے، یہی التجا ہے، ہمیشہ ہمیرا سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں۔ جزاک اللہ۔ شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ عزیز طلبات، اب ہم آتے ہیں آپ کی کتاب کی مشق کی جانب۔ تو صفحہ نمبر 4 پر سوال نمبر 6 موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پڑھیں اس کو۔ دیے ہوئے اسماء میں سے مذکر اور مونس الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ یہ جو کام ہے میں یہاں پہ آپ کو حل کروانے لگا ہوں، لیکن یہ آپ نے اپنی کاپی میں جو اس میں لکھنا ہے، ہوم ورک والی کاپی میں۔ جی ہاں، سب سے پہلا لفظ ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا مونس ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں عالم، عالم کے مولا مذکر ہے جی۔ دنیا، یہ دنیا فانی ہے، یہ مونس ہے۔ زینت، زینت عطا کی، جی ہاں یہ مونس ہے۔ اس کے بعد ہے فضل، اللہ کا فضل مذکر ہوگا جی۔ اس کے بعد شمع ہے، شمع روشن ہوئی، یہ مونس ہوگا جی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مونس ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں جی گیت، گیت مذکر ہے، گیت گانا۔ رونق، رونق بڑھائی، یہ مونس ہوگا۔ اس کے ساتھ خورشید، خورشید مذکر ہوگا۔ اور آخر میں نور، اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے، یہ مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے الفاظ مذکر ہیں، کون سے مونس ہیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگ کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر آئیں گے، اور صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 9 ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، حمد میں مختلف قدرتی مناظر موسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کسی ایسے قدرتی منظر کے بارے میں 3 پیراگراف لکھیں جسے دیکھ کر بے اختیار آپ کو خالق کائنات کی یاد آئی ہو۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کبھی سیر کے لیے کسی تفریحی مقام پہ گئے ہیں، کسی تاریخی مقام کی سیر کو گئے ہیں، تو یقیناً اس طرح پہاڑ دیکھ کر، سبزہ دیکھ کر آپ کو بے اختیار خالق کائنات کی یاد آئی ہوگی۔ آپ نے اپنی کاپی پر 3 پیراگراف لکھے۔ عملی سرگرمی کی طرف آئیں۔ سوال نمبر 10، اپنے اسکول یا علاقے کی لائبریری سے حمد یا کلام پر مبنی کوئی کتاب حاصل کر کے اس میں سے ایک حمد اپنی کاپی میں لکھیں۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنے اسکول کی لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ اپنے موبائل فون میں گوگل میں جا کے حمد لکھیں گے تو آپ کے پاس متعدد حمدیہ کلام آ جائیں گے۔ سوال نمبر 11، اسماء الحسنہ پر مبنی چارٹ کے کارڈ بنائیں اور اپنی جماعت کے ساتھیوں کو بطور تحفہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام، ان کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ آپ ان کے چارٹ بنائیں، اور یہ دیکھیں میں نے ایک اسماء الحسنہ کا ایک چارٹ جو ہے، اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار، آپ اسماء الحسنہ کے چارٹ بنائیں گے۔ اور چونکہ اب سکول کھلے ہوئے نہیں ہیں تو آپ گھر میں ہیں، تو آپ اپنے گھر میں اپنے والدہ کو، اپنے والد کو، یا گھر میں کسی بھی کو آپ یہ چارٹ پیش کریں اور ان کو کہیں کہ اللہ کی نعمتیں اللہ نے بے شمار دی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس کے بعد ہمارا جو گھر کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ دن لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، گھر کے کام کو ٹک کریں گے، عنوان آپ کا حمد ہے، اور وہی جو مذکر مونس ہم نے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں۔ مذکر مونس، سب سے پہلے عالم مذکر ہے، اس کے بعد فضل مذکر ہے، گیت مذکر ہے، خورشید مذکر ہے، نور مذکر ہے۔ اسی طرح دعا مونس ہے، دنیا مونس ہے، زینت مونس ہے، رونق مونس ہے، اور شمع مونس ہے۔ جی ہاں عزیز طلباء و طالبات، ایک
بڑی ہی اہم خبر میں آپ کو سناؤں کہ آپ لوگوں کا سبق نمبر 1 جو حمدیہ نظم ہے وہ ختم ہو گیا ہے. امید ہے کہ اس کو آپ بڑے غور سے پڑھیں گے اور آپ آنے والی اسسمنٹ جو ہے، جو آپ کی آزمائش ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. جی عزیز طلباء و طالبات، خدا حافظ.